أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان، یہ طلاق دو مرتبہ دینا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر معروف کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ بیوی کو رکھ لینا ہے، روک لینا ہے۔ او تسریح بإحسان، یا نیکی کے ساتھ اسے چھوڑ دینا ہے۔ ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کچھ بھی لو اس میں سے جو تم ان بیویوں کو دے چکے ہو۔ الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں اس بات سے ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، اس فدیے میں جو وہ اسے ادا کرے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ فلا تعتدوها، پس انہیں تجاوز نہ کرو، انہیں کراس نہ کرو۔ ومن يتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ تھا آیت نمبر 229 کا آسان ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کے الفاظ، مفردات اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ الطلاق، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے یہ طلاق۔ یہ کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ طلاق کے اوپر الف لام داخل ہے، اور یہ الف لام عہد کے لیے ہے، یعنی کہ اشارہ اس طلاق کی طرف ہے جس کا تذکرہ پہلے سے ہو رہا ہے، اور جس طلاق کا پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے وہ طلاق رجعی ہے، یعنی کہ وہ طلاق ہے جس کے بعد خاوند عدت کے دوران اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو الطلاق مرتان، یہ طلاق پھر کون سی ہوئی؟ رجعی طلاق۔ تو الطلاق، یہ طلاق مرتان، دو مرتبہ ہے۔ مرتان یہ تثنیہ ہے مرتن کا معنی ہوتا ہے ایک بار، ایک دفعہ۔ مرتان دو دفعہ، دو بار، یعنی کہ رجعی طلاق کتنی بار آپ دے سکتے ہیں؟ دو بار۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف،
امساک اس کا معنی ہے روک لینا، یہ مصدر ہے باب امسکا یمسکو کا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روک لینا، بے معروف، معروف کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اور امساک جو ہے اس کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس سے پہلے خبر مقدر ہے، محذوف ہے، اور وہ ہوگی علیکم، یعنی کہ ایک بار طلاق دینے کے بعد یا دوسری بار طلاق دینے کے بعد تمہارے اوپر واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ دو کاموں میں سے ایک کام۔ پہلا کام کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے روک لینا، یعنی کہ عدت کے دوران رجوع کر لینا۔ او کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا۔ تسریحن یہ بھی مصدر ہے، سرہ یسریح سے چھوڑ دینا، بے احسان نیکی کے ساتھ، نیکی کرتے ہوئے آپ اس کو چھوڑیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ رجعی طلاق آپ 2 بار دے سکتے ہیں، یعنی کہ دو طلاقوں کے بعد، 2 بار طلاق دینے کے بعد تیسری بار جب آپ طلاق دیں گے تو وہ رجعی طلاق نہیں ہوگی، وہ طلاق بین ہوگی۔ اس کے بعد میاں بیوی کے آپس میں رہنے کا کوئی بھی راستہ باقی نہیں رہے گا۔ البتہ پہلی طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران خامد رجوع کر سکتا ہے، اور عدت گزر جائے تو اس سے نیا نکاح ہو سکتا ہے اگر وہ لڑکی بھی نکاح کرنے پہ راضی ہو، لیکن عدت کے دوران اس لڑکی کی رضامندی کے بغیر یک طرفہ رجوع ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال پہلی طلاق کیا ہوتی ہے؟ رجعی طلاق، یعنی کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہے۔ دوسری طلاق بھی کیا ہوتی ہے؟ رجعی طلاق۔ تو اللہ نے کہا الطلاق مرتان، رجعی طلاق کتنی بار ہوگی؟ 2 بار۔ یہاں پہ یہ بیان کر دینا مناسب ہوگا کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ طلاق 2 بار دینی ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایک بار کہہ دے کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں تو وہ ایک ہی طلاق قرار پائے گی، اگر کوئی ایک ہی بار کہہ دے کہ تمہیں 5 طلاقیں ہیں وہ ایک ہی طلاق قرار پائے گی۔ اور یہاں پہ میں سب سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں، جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ لوگ اس کام میں جلد بازی کر رہے ہیں جس میں انہیں مہلت دی گئی تھی، تو کیوں نہ ہم 3 کو 3 شمار کریں۔ اس کے بعد انہوں نے 3 کو 3 شمار کرنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ مقام غور یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک قرار پاتی ہیں، جناب صدیق کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک قرار پاتی ہیں، جناب عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں 3 طلاقیں ایک قرار پاتی ہیں۔ اس کے بعد جناب عمر فاروق نے کہا کہ آئندہ ہم 3 کو 3 شمار کریں گے، اور جناب عمر نبی نہیں ہیں، شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل ہو چکی ہے۔ تو پھر آپ جناب عمر فاروق کے اس فیصلے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ ان کا فیصلہ بطور حکمران ہے، تو جب تک وہ حکمران ہیں یا بعد میں آنے والا کوئی حکمران بھی اس فیصلے کو برقرار رکھ سکتا ہے، لیکن شریعت تبدیل نہیں ہوگی، شریعت وہی رہے گی جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کر گئے تھے۔ جناب عمر فاروق کا یہ فیصلہ تعزیر کہلائے گا، یہ سزا تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ جب بھی طلاق دے رہے ہیں 3 طلاقیں دے رہے ہیں، جبکہ طلاق دینے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ آپ 1 طلاق دیں، پھر کبھی ضرورت پڑی تو آپ دوسری طلاق دیں گے، پھر کبھی ضرورت پڑی تو آپ تیسری طلاق دیں گے، ورنہ 1 طلاق دینے سے آپ کی وہ خواہش پوری ہو جائے گی جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔
اس لیے دوسری طلاق تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے بھی یہی ثابت ہوگا کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 1 طلاق قرار پائے گی، بلکہ صحیح موقف وہی ہے جسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے کہ جب کوئی 1 طلاق دے گا تو اس کے بعد دوسری طلاق اس وقت تک نافذ نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے رجوع نہیں کر لے گا، یا عدت کے گزرنے کے بعد نیا نکاح نہیں کر لے گا۔ یعنی کہ دوسری طلاق آپ اسی عورت کو دے سکتے ہیں جو طلاق یافتہ نہ ہو۔ جو پہلے سے طلاق یافتہ ہے، جسے آپ نے 1 طلاق دے دی ہے اور رجوع نہیں کیا، اسے آپ دوسری طلاق کیسے دیں گے؟ دوسری طلاق دیں گے تو وہ آپ اس عورت کو دے رہے ہیں جو پہلے سے ہی طلاق یافتہ ہے، اس لیے دوسری طلاق نافذ نہیں ہوگی۔ اور یہی کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فرمان سے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب آپ عورتوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کے موقع پہ دیں۔ جب ایک عورت کو طلاق ہو چکی ہے اور پہلی طلاق دیے ہوئے 1 دن گزر چکا ہے یا 1 مہینہ گزر چکا ہے یا 1 حیض گزر چکا ہے، آپ دوسری طلاق دیں گے تو یہ وہ طلاق نہیں ہے جو فطلقوهن لعدتهن کے مطابق ہے۔ اس دوسری طلاق سے عدت کا آغاز نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ عورت پہلے سے عدت میں ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں جو موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنایا ہے وہی موقف درست نظر آتا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ تو بہرحال ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ 1 طلاق قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دینا ہے، اور ہر طلاق کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ ہر طلاق کے بعد یا تو آپ اپنی طلاق یافتہ بیگم سے رجوع کریں گے، رجوع ہو جائے گا، پھر کبھی جھگڑا ہوا تو آپ دوسری طلاق دے سکتے ہیں۔ تو ہر رجعی طلاق کے بعد یا آپ رجوع کریں گے او تسریح باحسان، یا آپ رجوع نہیں کریں گے، عدت ختم ہو جائے گی تو وہ آپ سے الگ ہو جائے گی۔ یہاں پہ یہ ذکر کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ رجعی طلاق کے بعد، یعنی کہ پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد لڑکی عدت کے ایام کہاں گزارے گی؟ طلاق دینے والے خاوند کے گھر میں گزارے گی۔ نہ اس کو اس گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، نہ اس کے خاوند کو یا اس کے سسرال کو نکالنے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ دینا ہے۔ کون سی طلاق؟ رجعی طلاق، یعنی کہ وہ طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 بار دینا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اس طلاق کے بعد یا تو اچھے طریقے سے اس کو رکھ لینا ہے، معروف طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے عدت کے ایام میں طلاق یافتہ اپنی بیگم سے رجوع کر لیا تو اسے تنگ نہیں کرنا، تکلیفیں نہیں دینی، احسان نہیں جتلانا۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اسے رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھنا ہے، پیار کے ساتھ رکھنا ہے، محبت کے ساتھ رکھنا ہے، اخلاق کے ساتھ رکھنا ہے۔ او تسریح باحسان، یا اس کو چھوڑ دینا ہے، طلاق دے چکے ہیں، عدت کے ایام گزر رہے ہیں، پہلا پیریڈ گزرا، دوسرا پیریڈ گزرا، تیسرا پیریڈ گزرا، اب وہ آپ کی طرف سے فارغ ہے، اب وہ آزاد ہے، کسی بھی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو آپ نے جب اس کو فارغ کرنا ہے تو نیکی کے ساتھ فارغ کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس موقع پہ آپ اسے کچھ تحائف دیں، کچھ کپڑے دیں، وہ نہ لیں یہ الگ بات ہے، لیکن نیکی کے ساتھ رخصت کریں، اس موقع پہ اسے تنگ نہ کریں۔ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ
ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ ولا يحل، واو کا معنی کیا؟ اور، لا نفی کے لیے ہے، لا يحل حلال نہیں ہے، يحل فعل مضارع ہے واحد کے لیے، لکم تمہارے لیے، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ دو، لام جس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، کے واسطے، کم تمہارے، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ کیا حلال نہیں ہے؟ لا یحل کا فاعل کیا ہے؟ ان تاخذوا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تاخذوا کہ تم لو، کیا لو؟ شیئن، کچھ بھی۔ ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، تاخذوا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اصل میں کیا تھا؟ تاخذون، تم لیتے ہو، اس کا واحد کیا ہے؟ تاخذوا، تو لیتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے نون گر گیا ہے، تو اب معنی کیا؟ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو۔ کیا لو؟ تاخذو کا مفعول بہ کیا ہے؟ شیئن، کچھ بھی، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لو شیئن، کچھ بھی، مما آتیتموہن، مما اصل میں کیا ہے؟ من ما، اس میں سے، من کا معنی سے، اور ما جو ہے اس کو آپ اسم موصول بنا سکتے ہیں الذی کے معنی میں، اس چیز میں سے آتیتموہن جو تم نے ان کو دی ہے۔ آتیتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے تم نے دی، اس کا واحد کیا ہے؟ آتیتا، تو نے دی، ہن ان کو، یہ ضمیر ہے جمع مؤنث کے لیے، ان کو، کن کو؟ ان عورتوں کو، یعنی کہ جن عورتوں کو آپ طلاق دے چکے ہیں ان سے کچھ بھی لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ الا کا معنی کیا؟ مگر، یعنی کہ کسی بھی حالت میں ان عورتوں سے وہ مال لینے کی اجازت نہیں ہے جو آپ ان کو دے چکے ہیں، الا، البتہ ایک حالت میں آپ کو اجازت ہے، الا مگر، ان یخافا، مگر یہ کہ وہ ڈریں، ان کا معنی کیا ہے؟ یہ کہ، یخافا فعل مضارع ہے، تثنیہ کے لیے ہے، اصل میں کیا تھا؟ یخافانی، وہ دونوں ڈرتے ہیں، وہ دونوں سے مراد کون ہے؟ میاں بیوی۔ تو یخافانی کا جو نون ہے وہ ان کی وجہ سے گر گیا، تو معنی بہرحال وہی رہے گا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں، کون؟ میاں بیوی، خاوند بیوی، کس بات سے ڈرتے ہوں؟ اللہ یقیم حدود اللہ، اس بات سے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جو ہے یہ اصل میں کیا؟ ان لا، یہ کہ نہیں، لا جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، یقیما، یہ اصل میں کیا تھا؟ یقیمانی، فعل مضارع ہے تثنیہ کے لیے، یعنی کہ دو کے لیے، تثنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یقیمو، یقیمو وہ قائم کرتا ہے، یقیمانی وہ دونوں قائم کرتے ہیں، تو الا ان یخافا، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں اس بات سے کہ اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہیں کر سکیں گے، کیا نہیں قائم کر سکیں گے؟ حدود اللہ، اللہ کی حدود، حدود حد کی جمع ہے۔ تو اس جملے میں اللہ رب العزت نے یہ وعدے کیا ہے کہ طلاق دینے والا مرد جب اپنی مرضی سے طلاق دے رہا ہے، بیوی طلاق نہیں لینا چاہتی، اس نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا، تو طلاق دینے والے مرد تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو طلاق یافتہ اپنی اس بیوی سے کوئی بھی مال لے، کوئی بھی ایسی چیز لے جو تو ماضی میں اس کو دے چکا ہے، مہر کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، جو تحفہ آپ نے دیا، جو ہدیہ آپ نے دیا، جو حق مہر آپ نے دیا، وہ آپ کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہی چیز سورہ نساء میں بیان کی ہے، آیت نمبر 20 میں، آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ آپ اپنی بیوی کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں،
اور جس لڑکی کو آپ طلاق دینا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے حق مہر دیا تھا، بہت زیادہ دیا تھا، اس حق مہر میں سے ایک پیسہ بھی لینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کیسے آپ لیں گے؟ جب کہ آپ اس سے صحبت کر چکے ہیں، ایک بار یا کئی بار جمع کر چکے ہیں، جمع کر لینے کے باوجود آپ طلاق دیتے ہوئے اس سے مال لینا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہی کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے، یعنی کہ ایسا مال اگر آپ لے لیتے ہیں اس کو تنگ کر کے تو حرام کا مال ہے، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، أَن تَأْخُذُوا، کہ تم لو، مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اس میں سے جو آپ ان کو دے چکے ہیں، شیئاً کچھ بھی۔ اور ہمارے معاشرے میں لوگ طلاق بھی دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ حق مہر واپس لیں، حق مہر میں جو زیورات دیے تھے وہ واپس لیں، بعد میں کپڑے وغیرہ دیے تھے تحفہ میں وہ واپس لیں، گھڑی دی تھی تحفہ میں وہ واپس لیں۔ طلاق دینے کے باوجود اسے تنگ کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک شکل میں عورت سے حق مہر واپس لینے کی اجازت ہے، وہ کیا؟ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، جب دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، یعنی کہ بیوی بھی یہ سمجھتی ہے کہ میں خاوند کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، میں اس خاوند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے علیحدگی چاہیے۔ جب بیوی کا یہ مطالبہ ہوگا کہ مجھے علیحدگی چاہیے، تب خاوند اس سے حق مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات مزید وضاحت کے ساتھ اس جملے میں بیان کی ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ۔ فَإِنْ، ان شرطیہ ہے، کیا معنی اس کا؟ اگر، خفتم فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، تمہیں ڈر ہو، اس کا واحد کیا ہے؟ خفتہ، تجھے ڈر ہو، تو فَإِنْ خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، مخاطب کون ہے یہاں پہ؟ دونوں میاں بیوی۔ یہاں پہ میاں بیوی کے رشتہ دار مخاطب ہیں، وقت کے حکمران مخاطب ہیں، قاضی اور جج مخاطب ہے، وہ سب لوگ مخاطب ہیں جن کا میاں بیوی کے معاملے سے تعلق اور واسطہ ہے اور جو ان کے معاملے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، کس بات کا؟ اللہ، اللہ اصل میں کیا؟ ان لا، جیسا کہ پچھلے جملے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ اللہ یقیما حدود اللہ، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں کر سکیں گے، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لا نفی جنس کے لیے ہے، جناح کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے، علیہما ان دونوں پہ، کن دونوں پہ؟ میاں بیوی پہ، ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ فی مفتدت بھی، اس میں جو فدیہ کے طور پہ وہ دے، کون دے؟ وہ بیوی، بھی اس کو، کس کو؟ خاوند کو۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، افتدت فعل ماضی ہے، مؤنث کے لیے ہے، افتدت اس نے فدیہ دیا، اس کا واحد مذکر کے لیے کیا ہوگا؟ افتدا، اس ایک مرد نے فدیہ دیا، افتدت اس ایک عورت نے فدیہ دیا، افتدت بھی، ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مرد کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس جملے میں اللہ رب العزت نے خلا کے احکام بیان کیے ہیں، اور یہاں پہ پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ خلا کا لفظ عربی میں ہے خلع، یعنی کہ لام کے اوپر آپ سکون اور جزم پڑھیں گے، لیکن اردو میں خلا کہا جاتا ہے، اس لیے میں بھی خلا ہی کہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ خلا کے احکام بیان کیے ہیں۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت خاوند سے علیحدگی کا، طلاق کا
جدائی کا مطالبہ کرتی ہے اور اس کے عوض میں مال دینے کے لیے تیار ہے، مال دیتی ہے، حق مہر دیتی ہے۔ جب کبھی خاوند اور بیوی کے مابین جدائی ہوگی اس بنیاد پہ کہ بیوی حق مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر رہی ہے تو اسے خلا کہا جائے گا، چاہے اس میں لفظ خلا کا استعمال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ عورت کہتی ہے مجھے طلاق دو، خاوند کہتا ہے طلاق لینا چاہتی ہو تو میرا حق مہر واپس کرو۔ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے میں حق مہر واپس کرتی ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے تمہیں طلاق دی، تو اس طلاق کو کیا کہا جائے گا؟ خلا کہا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ علیحدگی مال کے عوض میں ہوئی ہے۔ بیوی نے مال دیا ہے، حق مہر دیا ہے یا حق مہر کا کچھ حصہ دیا ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ خلا کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جب بیوی علیحدگی کا مطالبہ کرے اور عدالت یہ سمجھے، رشتہ دار یہ سمجھیں، ثالثی کونسل یہ سمجھے، پنچایت یہ سمجھے کہ واقعی یہ دونوں اب آپس میں مل کر نہیں رہ سکتے، اگر رہیں گے تو اللہ کے حدود کو، اللہ کے احکام کو پامال کریں گے، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، تو اس شکل میں خلا واقع ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھے گا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ ان کے اوپر گناہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی معقول سبب کے طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ گنہگار ہے۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے جس کے راوی جناب ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کوئی بھی عورت بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اس پہ جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بغیر کسی سبب کے خاوند سے طلاق کا، خلا کا مطالبہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے عورت جب بھی طلاق کا مطالبہ کرے اس کے پیچھے کوئی معقول سبب ہونا چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، اور اس کے راوی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں کہ جناب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کی وائف نے ان سے خلا کا مطالبہ کیا، بلکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول، میرے شوہر ثابت، مجھے نہ ان کے دین پہ کوئی اعتراض ہے نہ مجھے ان کے اخلاق پہ کوئی اعتراض ہے، لیکن اکرہ الکفر فی الاسلام، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا ان کے ساتھ رہنا ناممکن ہے، اگر اس حالت میں ان کے ساتھ میں رہوں گی تو میں ان کی شکر گزار نہیں ہوں گی، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ راستہ اختیار کرنا میں ناپسند کرتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم علیحدگی چاہتی ہو تو کیا اس کا وہ باغ جو تمہیں حق مہر میں ملا تھا واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ کہنے لگی بالکل، میں وہ باغ پورے کا پورا واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شوہر ثابت بن قیس سے بات کی اور ان سے کہا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو فارغ کر دو، اس کو طلاق دے دو اور اس سے الگ ہو جاؤ۔ تو جناب ثابت بن قیس نے ایسا ہی کیا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ خلا کہلائے گا، کیونکہ یہاں پہ ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو فارغ کیا ہے حق مہر واپس لے کر، تو یہ خلا کہلائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ خلا اور طلاق میں فرق ہے، اس لیے خلا جب ہوگا تو عدت 3 حیض نہیں ہوگی بلکہ 1 حیض ہوگی، اور اس بارے میں باقاعدہ حدیث ہے جسے عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں،
امام ترمذی اور ابو داؤد اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں کہ جب ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو فارغ کیا تھا اور ان کے مابین خلا واقع ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے ان کی وائف سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایک حیض عدت گزاریں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ خلا طلاق نہیں ہے، خلا اور چیز ہے اور طلاق اور چیز ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خلا اور طلاق میں یہ فرق ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے ایام میں رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اور خلا میں ایک حیض عدت اس لیے ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی کا پیٹ صاف ہے، اس کے پیٹ میں سابقہ خاوند کیا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی حمل نہیں ہے. ورنہ خلا ہو جانے کے بعد عدت کے ایام میں یہ خاوند اس لڑکی سے رجوع نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ خلا کا تذکرہ کیا ہے اور خلا کے چند احکام بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر تم لوگوں کو یہ خطرہ ہو، یہ خدشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ اللہ یقیمہ حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ یہ لڑکی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی، معاملہ آخری سٹیج تک پہنچ چکا ہے. تو ان حالات میں فرمایا فلا جناح علیہما، ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، یعنی کہ بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ علیحدگی کا مطالبہ کر رہی ہے، اور خاوند پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کے عوض میں مال لے رہا ہے. پہلے اللہ نے کیا کہا تھا اوپر کہ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ بیوی کو طلاق دینا اور طلاق دے کر حق مہر واپس لینا یا حق مہر کا کچھ حصہ واپس لینا یا جو بھی تحائف دیے تھے واپس لینا، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر طلاق کی بجائے خلا کی شکل بن رہی ہے تو خاوند حق مہر واپس لے، گنہگار نہیں ہوگا، اور لڑکی مال دے کر طلاق لے، علیحدگی کا مطالبہ کرے تو اسے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن پہلی بات دوبارہ دہرا دوں کہ اگر بغیر کسی معقول عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. معقول عذر کیا ہو سکتا ہے، معقول سبب کیا ہو سکتا ہے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا. مثال کے طور پہ خاوند بالکل نماز نہیں پڑھتا، یا خاوند بالکل فرض روزے نہیں رکھتا، یا خاوند کوئی ایسی ملازمت کرتا ہے، کوئی ایسی جاب کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، سودی بینک میں ملازمت کرتا ہے، اسے بہت سمجھایا گیا، بہت کہا گیا، لیکن وہ ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا خاوند کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے جسے برداشت کرنا ممکن نہیں، اس کے منہ سے آتی ہے، اس کی بغلوں سے آتی ہے، یا اس کے پاؤں سے آتی ہے. یا مثال کے طور پہ سگریٹ پیتا ہے اور سگریٹ پینے کی وجہ سے مرد کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ ایسے آدمی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا کہ جس نے کچا پیاز کھایا ہو یا تھوم کھایا ہو ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. اور وجہ کیا بیان کی تھی؟ کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو شریعت یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکی کو مجبور کرے کہ وہ خاوند جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارے؟ صرف بدبو نہیں آتی بلکہ یہ وہ بدبو ہے جو دیگر کئی امور کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے، کسی بیماری کا سبب بن سکتی ہے. بدبو کو برداشت کرنا ایک چیز، دوسرے نمبر پہ وہ بدبو بعد میں کسی بیماری کا سبب بن سکتی ہے. تو اس لیے اگر خاوند سگریٹ پیتا ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، بات نہیں آتا، اور لڑکی خدا کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ حق بجانب ہے. یا یہاں پہ یہ بھی ذکر کر دوں، خاوند کی شکل و صورت ایسی ہے کہ لڑکی سمجھتی ہے کہ میں اس کے ساتھ
بالکل نہیں رہ سکتی. خودکشی کر لوں گی لیکن اس کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی. جب معاملہ اتنا خطرناک ہو رہا ہو تو پھر یہاں پہ خلا کا جواز نکلتا ہے. لیکن ایک لڑکی کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرا دل اس مرد کی طرف مائل نہیں ہوتا, میرے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں ہو رہی. تو یہ کوئی ایسا سبب نہیں ہے جس کی وجہ سے خلا کا مطالبہ کیا جائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, فلا تعتدوها, تو ان کو تجاوز نہ کرو. اللہ نے جو احکام یہاں پہ بیان کیے ہیں کوئی بھی ان کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرے. مثال کے طور پہ خامد بیوی کے مطالبے کے بغیر اسے طلاق دیتا ہے اور ساتھ ساتھ حق مہر بھی مانگ رہا ہے, تو یہ اللہ کی حدود کو کیا کر رہا ہے؟ کراس کر رہا ہے. لڑکی بغیر کسی وجہ کے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے صرف اس لیے کہ کسی اور کے ساتھ یاری لگ چکی ہے, تو یہ اللہ کی حدود کو کیا کر رہی ہے؟ کراس کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ اللہ کے بیان کردہ احکام ہیں. فلا تعتدوها, ان کو کراس نہ کرو. تلک اس میں اشارہ ہے, حدود اللہ حد, حدود اللہ حد کی جمع ہے. فلا تعتدوها لا نہیں کے لیے ہے, منع کرنے کے لیے ہے. تعتدو اصل میں کیا تھا؟ تعتدون, فعل مضارع ہے, جمع کے لیے ہے. تم تجاوز کرتے ہو, تم کراس کرتے ہو, لیکن نون گر گیا ہے لا کی وجہ سے, اور اب معنی کیا ہو گیا؟ لا تعتدو, تم کراس نہ کرو, تجاوز نہ کرو. ہاں یہ ضمیر کہاں جا رہی؟ حدود کی طرف. ان حدود کو, اللہ کی حدود کو کراس نہ کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. من کا منع کیا ہے؟ جو یتعدی کراس کرے, تجاوز کرے. یتعدی اصل میں کیا تھا؟ یتعدی, یا آخر سے گر گئی ہے, کس کی وجہ سے؟ من کی وجہ سے. یتعدی وہ کراس کرتا ہے, وہ تجاوز کرتا ہے. حدود اللہ, اللہ کی حدود کو. یتعدی جو ہے فعل مضارع ہے. فاولئک, اولئک کیا ہے؟ اس میں اشارہ, تو یہی لوگ ہیں. اور ہم جو ہے اس کے آنے سے اولئک کے معنی میں تاکید پیدا ہو گئی ہے, یہی لوگ ظالم ہیں. جو اللہ کی حدود کو کراس کریں وہ کیا ہے؟ ظالم ہیں. الظالمون یہ جمع ہے کس کی؟ ظالم کی. ظالمون ظلم کرنے والے, ظالمون ظلم کرنے والا. تو اللہ نے اس آخری جملے میں وارننگ دی ہے کہ جو میرے ان احکام کی پرواہ نہیں کرے گا, ان کے معاملے میں مجھ سے نہیں ڈرے گا, میری ان حدود کو کراس کرے گا, تو یہ ظالم ہے. ظلم کس پہ کر رہا ہے؟ اپنے آپ پہ کر رہا ہے. اور جب اپنے آپ پہ ظلم کرے گا تو پھر اس کی سزا بھگتنا ہوگی. اس پہ جو اللہ عذاب دیں گے وہ برداشت کرنا ہوگا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی وارننگ ہے, اور اس وارننگ کی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, اور بیوی کو چاہیے کہ خامن سے اچھا سلوک کرے. دونوں ایک دوسرے سے ڈیلنگ کرتے ہوئے, ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہوئے اللہ کی حدود کو کراس کرنے سے باز رہیں. آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے, کون؟ یعنی کہ جس نے پہلے 2 طلاقیں دے دی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ اس کو طلاق دے دے, کس کو؟ جس کو پہلے 2 طلاقیں ہو چکی ہیں. پس اگر وہ اس کو طلاق دے دے فلا تحل لہ, تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. کون؟ یہ عورت اس طلاق دینے والے کے لیے اب حلال نہیں ہے. من بعد, اس کے بعد, یعنی کہ 3 طلاقوں کے بعد. حتیٰ یہاں تک کہ تنکیحا وہ نکاح کرے. کون؟ وہ عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. یہاں تک کہ وہ نکاح کرے
زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. پس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، وہ کون؟ دوسرا خاوند. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے. کن دونوں پہ؟ پہلے خاوند اور اس لڑکی تو ایک ہی ہے، خاوند پہلا. پس اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے ان یتراجعا، اس بارے میں کہ یہ دونوں رجوع کر لیں. ان ظنا، اگر یہ دونوں گمان کریں، ان یقیما، کہ یہ قائم کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو. وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. یبینھا، جنہیں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے. لقوم، ان لوگوں کے لیے یعلمون، جو علم رکھتے ہوں. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم اس آیت کے مختلف جملوں کی طرف آتے ہیں، الفاظ اور مفردات کی وضاحت کریں گے اور تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے. فَإِن طَلَّقَهَا، ان شرطیہ ہے، کیا معنی؟ اگر. طلقا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، وہ طلاق دے دے. اور یہ پہلے وضاحت ہو چکی، کون طلاق دے دے؟ وہ مرد جو پہلے اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے چکا ہے؟ 2. پس اگر وہ طلاق دے دے ہاں اس کو، اس لڑکی کو جس کو پہلے 2 طلاقیں دے چکا ہے. فلا تحلو، تو یہ حلال نہیں ہے. لا تحلو، لا نفی کے لیے ہے جس کا معنی ہے نہیں. تحلو، یہ حلال نہیں ہے. لا تحلو ملا کے یہ حلال نہیں ہے. تحلو یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے. تحلو وہ حلال ہے، تو لا کی وجہ سے وہ حلال نہیں ہے. لہو، اس کے لیے. کس کے لیے؟ جس نے 2 طلاقیں دے دی ہیں. لہو 2 لفظ ہیں، لام اور ہو. لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے. اور ہو ضمیر جا رہی ہے اسی مرد کی طرف جو تیسری طلاق دے چکا ہے. من بعد، اس کے بعد. کس کے بعد؟ 3 طلاقیں ہو جانے کے بعد. حتی، یہ حرف غایت ہے، یہاں تک کہ. کب تک یہ حلال نہیں ہے؟ یہاں تک کہ تنکیحا، فعل مضارع ہے واحد مؤنث کے لیے. یہاں تک کہ یہ نکاح کرے. یہ کون؟ یہ لڑکی جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں. تنکیحا فعل مضارع اصل میں کیا تھا؟ تنکیحو. آخری جو حرف ہے اس کے اوپر زبر آئی ہے، کس کی وجہ سے؟ حتیٰ کی وجہ سے. ورنہ اصل میں کیا تھا؟ تنکیحو، وہ نکاح کرتی ہے. تو یہاں تک کہ وہ نکاح کرے. زوجن، کسی خاوند سے. غیرہ، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ پہلے خاوند کے علاوہ جو 3 طلاقیں دے چکا ہے. یہاں پہ سب سے پہلے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تیسری طلاق کا تذکرہ کیا ہے. 2 طلاقوں کا تذکرہ ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ میں، الطلاق مرتان، کہ رجی طلاقیں کتنی ہیں؟ 2 بار ہیں. اب یہاں پہ تیسری طلاق ہے. اس سے پتہ چلا کہ 2 طلاقوں اور تیسری طلاق کے درمیان میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہ طلاق کے بارے میں نہیں تھی بلکہ خلا کے بارے میں تھی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خلا طلاق نہیں ہے. خلا کے احکام اور ہیں، طلاق کے احکام اور ہیں. اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ خلا کے بعد عدت 1 حیض ہے، 3 حیض نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر یہ بھی اس کو طلاق دے دے تو اب یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے. کب تک حلال نہیں ہے؟ جب تک کہ یہ کسی اور جگہ نکاح نہیں کرتی. یہ نکاح کون سا ہے؟ حلالے والا نکاح یا شرعی نکاح؟ تو یہاں پہ مراد شرعی نکاح ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں جب لفظ نکاح کا تذکرہ کریں گے تو اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوگا؟ شرعی نکاح کے اوپر ہوگا. اور شرعی نکاح عارضی نکاح نہیں ہوتا. شرعی نکاح وہ ہوتا ہے
جس میں میاں بیوی آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. بعد میں طلاق کی نوبت آ سکتی ہے, جدائی کی نوبت آ سکتی ہے, لیکن نکاح کرتے ہوئے ارادہ یہ ہوگا کہ یہ نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, تو یہاں پہ تذکرہ شرعی نکاح کا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی طلاق یافتہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے اور پلاننگ سے کیا جاتا ہے, جس کو حلالہ کا نکاح کہتے ہیں, تو وہ نکاح غلط ہوگا اور اس نکاح سے یہ طلاق یافتہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ نے کہا حلال تب ہوگی جب نکاح کرے گی, اور نکاح سے مراد ہے شرعی نکاح. حلالہ شرعی نکاح نہیں ہے, بلکہ حلالہ وہ عمل ہے جس پہ شریعت نے لعنت کا تذکرہ کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ترمذی اور ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو اس مرد پہ جو طلاقیں دے چکا ہے اور اب اپنی سابقہ بیوی کا کہیں اور نکاح کرواتا ہے, اس لیے تاکہ اس کے لیے حلال ہو جائے. اور ایسے ہی اللہ کی لعنت ہے اس دوسرے مرد پہ جو عارضی نکاح کرتا ہے, جو نکاح اس لیے کرتا ہے تاکہ میں اس سے نکاح کروں اور یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے. ایک اور روایت میں جسے امام ابن ماجہ اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کو جو کسی طلاق یافتہ عورت سے عارضی نکاح کرتا ہے, حلالہ کا نکاح کرتا ہے, اسے کرائے کا سان قرار دیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل کس قدر کبھی عمل ہے. یہاں پہ اس امر کی وضاحت کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ اگر یہ لڑکی جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں کسی اور جگہ نکاح کرتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے, لیکن نیا خاوند اور یہ لڑکی آپس میں جماع نہیں کرتے اور وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے, تو یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی. پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی جب نکاح شرعی ہو اور شرعی نکاح کے بعد باقاعدہ طور پہ جماع بھی ہو. باقاعدہ طور پہ جماع بھی ہو, یہ شرط ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ مسئلہ ہم نے کہاں سے اخذ کیا ہے؟ یہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اخذ کیا ہے, جس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. اور اس حدیث کو روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتی ہیں کہ رفاع قردی کی بیگم اسے 3 طلاقیں ہو گئیں. طلاقوں کے بعد اس نے ایک اور مرد سے نکاح کر لیا جس کا نام تھا عبد الرحمن بن زبیر. اب یہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول, میرے سابقہ خاوند نے رفاع قردی نے مجھے آخری طلاق بھی دے دی, اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کیا, لیکن عبد الرحمن بن زبیر جماع کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کیا تو دوبارہ اپنے سابقہ خاوند رفاع قردی کے پاس جانا چاہتی ہے؟ نہیں, تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی جب تک کہ تو عبد الرحمن بن زبیر سے باقاعدہ جماع نہیں کرے گی. باقاعدہ جماع ہو جائے, اس کے بعد وہ طلاق دے, تب تو سابقہ خاوند کے پاس جا سکتی ہے, اس سے نیا نکاح ہو سکتا ہے, ورنہ یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہو سکے گی. اس سے کیا پتہ چلا کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں, 3 طلاقیں ہونے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے اور نکاح شرعی ہو اور اس کے ساتھ جماع کر چکی ہو, اس کے بعد وہ طلاق دے دے کسی وجہ سے یا فوت ہو جائے, تو اب یہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہے, یعنی کہ وہ اس سے نیا نکاح کر سکتا ہے, ورنہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا, پس اگر وہ اس کو
طلاق دے دے، کون سی طلاق؟ تیسری طلاق، فلا تحل لہ، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد، کس کے بعد؟ تیسری طلاق کے بعد، حتیٰ تنکیحا، یہاں تک کہ یہ عورت نکاح کرے زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ فَإِن، ان کا معنی کیا؟ اگر، طلقا، وہ طلاق دے دے، اب طلاق دینے والا کون ہے؟ دوسرا خاوند، ہاں اس کو، یعنی کہ جس نے اب نیا نکاح کیا تھا، فلا جناح، تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس جملے کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، علیہما، ان دونوں پہ، کن دونوں پہ؟ پہلے خاوند پہ اور اس عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کس معاملے میں گناہ نہیں ہے؟ ان یتراجع، اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ اب یہ دونوں رجوع کر لیں۔ تو یہاں پہ ان یتراجع، ان مصدریہ ہے، یتراجع فعل مضارع ہے تثنیہ کے لیے، اصل میں تھا یتراجعانی، وہ دونوں رجوع کرتے ہیں، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، تو ان دونوں کے رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان ظنّا، ان شرطیہ اگر، ظنّا فعل ماضی ہے تثنیہ کے لیے، اگر یہ دونوں گمان کریں، کون دونوں؟ یہ لڑکی اور اس کا پہلا خاوند، اگر ان دونوں کا یہ گمان ہو ان یقیما، کہ وہ قائم کر لیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدود کو، ان یقیما حدود اللہ، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس جملے میں یہ واضح کر رہے ہیں کہ اگر دوسرا خاوند جس نے شرعی نکاح کیا اور ہم بستری بھی کر چکا، جماع بھی کر چکا، وہ اب طلاق دے دے اپنی مرضی سے، تو فلا جناح علیہما، تو ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ دونوں رجوع کر لیں۔ یہاں رجوع سے مراد کون سا رجوع ہے؟ یہاں رجوع سے مراد یہ ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں، آپس میں تعلقات قائم کر لیں، لیکن نئے نکاح کے ساتھ، نئے نکاح کے بغیر رجوع نہیں ہو سکے گا۔ ان یتراجع ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، آخر میں اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ یہ طلاق یافتہ عورت جو اپنے سابقہ خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے، یہ تب نکاح کرے اگر اس کو امید ہو کہ میں اس خاوند کے حقوق ادا کر سکوں گی اور اس کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل پیرا ہو سکوں گی، اور ایسے ہی اس کے سابقہ خاوند کو بھی یہ امید ہو چلی ہو کہ اب میں اس لڑکی کے حقوق ادا کر سکوں گا اور اس کے ساتھ اللہ کی شریعت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزار سکوں گا۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ تل کا اس میں اشارہ ہے، اشارہ کن حدود کی طرف ہے؟ جو ابھی بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے کہا ہے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں وہ اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہے، تو یہ اللہ کی حد ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ہے لیکن اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ شرعی نکاح کرتی ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ ہم بستری بھی کر لیتی ہے اور وہ بھی طلاق دے دیتا ہے، تو پھر یہ دونوں آپس میں نیا نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی حد ہے۔ تو اگر یہ دونوں آپس میں نیا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو اس میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، لیکن یہ دونوں آپس میں نیا نکاح کب کریں؟ اگر ان کو امید ہو چلی ہو کہ اب ہم ٹھیک ہو چکے ہیں، اب ہم سدھر چکے ہیں، اب ہم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی حدود ہیں، یبینھا، جن کو اللہ کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ یبینو فعل مضارع ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ بینا، تو یبینو وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، واضح طور پہ بیان کرتا ہے۔ یبینھا، ان کو، کن کو؟ حدود کو، ضمیر حدود کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ ان حدود کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، کن کے لیے؟ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں۔ یعلمون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔
اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یعلم، وہ جانتا ہے، اور یعلمون یہ صفت ہے کس کی؟ قوم کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ حدود ان لوگوں کے لیے کھول کھول کے بیان کر رہا ہے جو علم رکھتے ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ جو لوگ پہلے سے علم رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو شعور رکھتے ہوں، جو بات کو سمجھنے والے ہوں، جو غور و فکر کرنے والے ہوں، جن میں علم قبول کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہو۔ تو اللہ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے احکام بالکل واضح ہیں، لیکن کوئی غور و فکر کرنے والا ہو، کوئی شعور رکھنے والا ہو، کوئی سمجھنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ جہاں کہیں شریعت کے کسی مسئلے میں ابہام ہوتا ہے، وہاں پہ مسئلہ نص میں نہیں ہوتا، قصور نص کا نہیں ہوتا، کمی نص میں نہیں ہوتی، مسئلہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اس پہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں کمی ہوتی ہے، ان کے غور و فکر کرنے میں کمی ہوتی ہے، یا نیت کی خرابی ہوتی ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے بیان کردہ احکام بالکل واضح ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں روک لو، انہیں رکھ لو، بِمَعْرُوفٍ، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا ان کو چھوڑ دو بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور تم ان کو نہ روکو ان کو نقصان دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ظلم و زیادتی کرو، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اسے بھی یاد رکھو جو اس نے تمہارے اوپر کتاب و حکمت نازل کی ہے، کتاب و سنت نازل کی ہے۔ یعظکم بھی، اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ساتھ واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 231۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم اس آیت کے مختلف جملوں کی وضاحت کرنا چاہیں گے اور اس آیت کے الفاظ اور مفردات کا معنی بیان کرنا چاہوں گا۔ اذا کا معنی ہے جب، طلقتم، تم نے طلاق دی، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہے طلقتا، تو نے طلاق دی۔ طلقتم فعل ماضی ہے گزرے ہوئے زمانے کے لیے، لیکن ہم نے معنی کیا کیا؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، جب تم طلاق دو، مستقبل کا معنی کیا ہے، کس وجہ سے؟ اذا کی وجہ سے۔ اذا نے اس کے معنی کو مستقبل میں تبدیل کر دیا ہے۔ النساء، عورتیں، امراتن کی جمع ہے۔ فبلغن اجلہن، فا الگ ہے اور بلغنا الگ ہے۔ بلغنا فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے، جمع مؤنث کے لیے، وہ پہنچ گئیں۔ اس کا واحد کیا؟ بلغت، وہ ایک عورت پہنچ گئی، بلغا وہ ایک مرد پہنچ گیا، تو بلغنا وہ پہنچ گئیں۔ اجلہن، اپنے وقت کو، اپنی عدت کو۔ اجل کا معنی کیا؟ وقت، عدت۔ ہن، وہ، مراد کون ہے؟ وہ عورتیں جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ،
فَأَمْسِكُوهُنَّ یہاں پہ 3 الفاظ ہیں. ایک فا جس کا معنی ہم کریں گے تو امسکو فعل امر ہے جمع کے لیے. اس کا واحد کیا؟ امسک، تو روک لے، تو رکھ لے. امسکو تم روک لو، تم رکھ لو. ہن ان کو، کن کو؟ ان عورتوں کو جن کو طلاق دے چکے ہو. بمعروف، معروف کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ. بمعروف ان کا تعلق کس سے ہے؟ امسکو سے، یعنی کہ ان عورتوں کو رکھ لو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. او کا معنی کیا؟ یا. سرحوہن، سرحو فعل امر ہے جمع کے لیے، تم چھوڑ دو. ہن ان کو، بمعروف معروف طریقے سے. اللہ رب العزت اس جملے میں یہ وعدے کر رہے ہیں کہ جن عورتوں کو آپ نے طلاق دی ہے وہ عورتیں اپنی عدت میں رہیں گی، عدت کے ایام گزاریں گی. اور عدت کتنی ہوتی ہے اس کی وضاحت یہاں پہ نہیں آئی، لیکن اس کی وضاحت آیت نمبر 228 میں گزر چکی ہے. اللہ نے کہا تھا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جنہیں طلاق ہو چکی ہو وہ انتظار کریں گی کب تک؟ 3 حیض تک. تو طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. لیکن اگر طلاق یافتہ عورت حالت حمل میں ہے تو اس کی عدت یہ ہے کہ حمل سے فارغ ہو جائے. اور اگر وہ اتنی بوڑھی ہے کہ اسے حیض کا خون نہیں آتا تو پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اور اگر اتنی چھوٹی ہے کہ اسے حیض کا خون نہیں آتا تو اس کی عدت بھی کیا ہے؟ 3 مہینے. تو جب طلاق یافتہ عورت اپنی عدت کو پہنچ جائے، یعنی کہ عدت کے ایام قریب آ جائیں، عدت ختم ہونے لگے، تو اب کیا کرنا ہے ان مردوں نے جنہوں نے طلاق دی ہے؟ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو اسے معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے رکھ لیں، یعنی کہ رجوع کر لیں. عدت ختم ہونے سے پہلے کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں. اور اب انہیں اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رکھیں، تنگ نہ کریں، تکلیف نہ دیں، اذیت نہ دیں، احسان نہ جتائیں. او سرحوہن بمعروف، یا فرمایا ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے. یعنی کہ عدت ختم ہو رہی ہے، آپ رجوع نہ کریں تو عدت کے ختم ہوتے ہی وہ آپ سے اجنبی ہو چکی ہے، اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، اب وہ جا سکتی ہے. اب آپ اسے جانے دیں لیکن اچھے طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ جاتے ہوئے آپ اسے تنگ کریں، اس کی پٹائی کر ڈالیں، اسے تکلیف دیں، اس سے حق مہر واپس لینے کی کوشش کریں. تو کسی بھی طریقے سے اسے تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ شریعت عورتوں کا کتنا خیال کرتی ہے. پہلے بھی کہا تھا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ رجعی طلاق ایک بار ہوگی یا دوسری بار بھی جو طلاق ہوگی وہ بھی رجعی ہوگی. اور ہر رجعی طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ یا تو رجوع کریں اچھے طریقے سے اور یا عورت کو چھوڑ دیں اچھے طریقے سے. اور یہاں پہ بھی کہا ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دو اور عدت ختم ہونے لگے تو اس سے پہلے ان سے رجوع کر لو اچھے طریقے سے، یا پھر عدت ختم ہونے دو اور ان کو چھوڑ دو اچھے طریقے سے. تو اس سے پتہ چلا کہ دین اسلام عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے، روکنے کے لیے ہے. لا تمسکو، اور تم نہ روکو، تم نہ ان کو رکھو. تو تم سکو یہ فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تم سکو، تو رکھتا ہے، تو روکتا ہے. تم سکو اصل میں کیا تھا؟ تم سکو نہ، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے. تو ولا تم سکوہن، اور تم ان کو نہ رکھو، ان کو نہ روک کر رکھو. ضرارن، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے. ضرارن یہ مصدر ہے فعل ضار سے،
درارن ترکیب کے لحاظ سے مفعول لہو بن رہا ہے کہ آپ نے جن عورتوں کو طلاق دی ہے ان سے اگر آپ رجوع کرتے ہیں تو اس لیے رجوع نہ کریں کہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں گا، اس کو تکلیفیں دوں گا۔ فرمایا ولا تمسکوہن ضرارا، اور ان کو نہ روکے رکھو، ان سے رجوع نہ کرو، ضرارا انہیں نقصان پہنچانے کے لیے، انہیں تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم ظلم و زیادتی کرو۔ لام تعلیل کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ لام عاقبت کے لیے ہے۔ بہرحال ہم اس کا منع کر لیتے ہیں تعلیل کا، تاکہ تعتدوا یہ فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اصل میں کیا تھا؟ تعتدون، نون گر گیا ہے، تم تجاوز کرتے ہو، تم ظلم کرتے ہو، اور لتعتدوا جب ہوا تو معنی کیا ہوا؟ تاکہ تم ظلم و زیادتی کرو، یعنی کہ آپ اس لیے ان سے رجوع کرتے ہیں تاکہ آپ ان کو نقصان پہنچائیں اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کریں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے اس لیے رجوع کرتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے، اس کو تنگ کرے، فارغ بھی نہیں کیا کہ کسی اور سے نکاح کرے، اور خود اس سے تعلق بھی قائم نہیں کرتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسے نان و نفقہ نہیں دیتا، اسے تنگ کر رہا ہے، تکلیفیں دے رہا ہے، تو یہ ظلم و زیادتی ہے۔ ظلم و زیادتی کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ کیا ہے؟ ظلم و زیادتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لام تعلیل کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے رجوع اسی لیے کیا ہے تاکہ آپ اسے نقصان پہنچائیں اور ظلم و زیادتی کریں، اور اگر آپ کہتے ہیں لام عاقبت کی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے رجوع اس لیے کیا ہے کہ اس کو نقصان پہنچائیں، اور نقصان پہنچانے کے لیے رجوع کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ یہ ظلم و زیادتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کام کرے گا تو یقیناً اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ من کا معنی کیا؟ جو یفعل کرے گا، یفعل فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یفعلو، لام کے اوپر پیش تھی، لیکن من کی وجہ سے لام سے پیش جو ہے ختم کر کے اس کے اوپر سکون لایا گیا، جزم لائی گئی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے، یہ کیا؟ یہ کام لوگ ذالک اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ کیا ہے؟ اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ یعنی کہ طلاق یافتہ عورت سے اس لیے رجوع کرنا تاکہ آپ اسے نقصان پہنچائیں، جو یہ کام کرے گا فقط ظلم نفسہ، تو تحقیق اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ قد کا معنی قد کس لیے؟ تاکید کے لیے، تحقیق کے لیے، یقیناً، بے شک، بلا شبہ، ظلم فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے ظلم کیا ہے، نفسہ اپنے اوپر، یعنی کہ آپ نے رجوع اس لیے کیا تاکہ اس لڑکی کو تنگ کریں، اس کو نقصان پہنچائیں، لیکن اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ تو اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، نہیں، تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ روز قیامت جب سزا ملے گی، جب عذاب ملے گا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ دین اسلام کس طرح عورتوں کا دفاع کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ مردوں کو وارننگ دے رہے ہیں، انہیں خبردار کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ دھیان سے، عورت مسکین مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس سے رجوع کر کے اسے نقصان پہنچاؤ گے، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت سب دیکھ رہے ہیں، اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، انسان جب بھی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا اپنے اوپر ظلم ہے، رمضان کے روزے نہ رکھنا اپنے اوپر ظلم ہے، سودی ملازمت کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، کسی کو گالی دینا، کسی کو تھپڑ مارنا، کسی پہ تہمت لگانا اپنے اوپر ظلم ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو مذاق، اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ لا نہیں کے لیے ہے، منع کرنے کے لیے ہے۔ تتخذوا فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اصل میں تھا تتخذون، تم بناتے ہو، اس کا واحد کیا تتخذو، تو بناتا ہے، لیکن لا نہیں کے لیے داخل ہوا تو نون گر گیا، اور معنی اب کیا ہو گیا ولا تتخذو، اور تم نہ بناؤ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو۔ آیات جمع ہے کس کی، آیتن کی، اور تم نہ بناؤ اللہ کی آیتوں کو، کیا نہ بناؤ، ہزوا، مذاق نہ بناؤ۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی وارننگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق بنانا یہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن کے بیان کردہ کسی مسئلے کا مذاق اڑاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکال کے دائرہ کفر میں داخل کر لے گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ان لوگوں سے جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا تھا، اللہ تعالی نے کہا تھا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ اب بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایمان لانے کے بعد کافر بن چکے ہو۔ تو اللہ نے ان کے استہزاء کے اوپر کفر کا استعمال کیا ہے کہ یہ کام کفریہ ہے، اور یہاں پہ دو معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سختی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ طلاق یافتہ لڑکی سے اس لیے رجوع نہ کریں تاکہ آپ اس کو نقصان پہنچائیں۔ یہ حکم نازل ہو جانے کے بعد، یہ وارننگ سن لینے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی طلاق یافتہ بیوی سے رجوع کرتا ہے تاکہ اسے نقصان پہنچائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنا گویا کہ اللہ کے حکم کا کیا ہے، مذاق اڑانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے احکام کا، میری آیات کا، میرے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ایسا شخص کافر نہیں ہوگا جو اپنی طلاق یافتہ عورت سے اس لیے رجوع کرتا ہے تاکہ اسے نقصان پہنچائے، حالانکہ اس کو حکم معلوم ہے، پھر بھی یہ کام کرتا ہے، گنہگار ہے، اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار بنا لیا ہے، لیکن بہرحال یہ کام کفریہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص قرآن کی کسی بھی آیت کا، قرآن کے کسی بھی مسئلے کا، قرآن کے کسی بھی حکم کا، قرآن کے کسی بھی جملے کا مذاق اڑاتا ہے اور نیت مذاق اڑانے کی ہے تو پھر ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ یہاں پہ ایک حدیث کا تذکرہ کر دینا مناسب ہوگا جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تین چیزیں ایسی ہیں جن کا اظہار سنجیدگی کے ساتھ کیا جائے تو تب بھی انہیں سنجیدہ لیا جائے گا، اور اگر ان کا اظہار مذاق کے طور پہ کیا جائے تب بھی شریعت انہیں سنجیدہ لے گی۔ کون سی تین چیزیں؟ نکاح اور طلاق اور طلاق سے رجوع۔ یعنی کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے، نکاح ہو گیا، دو گواہ موجود تھے، حق مہر مقرر ہو گیا، وہ 2 منٹ کے بعد کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا، کوئی نکاح نہیں ہوا، شریعت کہتی ہے تمہارا نکاح ہو چکا ہے۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد کہتا ہے میں نے طلاق دی تھی مذاق سے، شریعت اس طلاق کا اعتبار کرے گی، وہ چاہے کہتا رہے کہ یہ مذاق تھا۔ ایسے ہی اگر کوئی اپنی طلاق یافتہ بیگم سے عدت کے دوران رجوع کرتا ہے اور رجوع کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، شریعت اس کو رجوع مانے گی، اسلامی قاضی جج اس کو رجوع مانے گا، چاہے اس نے مذاق کے انداز میں رجوع کیا ہو۔ اور اس میں وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو فلموں میں کام کرتے ہیں، ڈراموں میں کام کرتے ہیں، اور مذاق میں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔
اور پھر طلاق بھی ہو جاتی ہے، رجوع بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ نکاح جس کو آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، یہ نکاح واقع ہو چکا ہے۔ اور اگر ایسے ہی کسی ڈرامے میں میاں بیوی کام کر رہے ہیں اور مذاق مذاق میں ڈرامے کے اوپر عمل کرتے ہوئے طلاق دے ڈالتا ہے خاوند، تو طلاق ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ۔ واو کا معنی ہے اور، اذکروا تم یاد رکھو، یاد کرو۔ اذکروا فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اذکر، تو یاد کر۔ نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو۔ نعمت لفظ اگرچہ مفرد آیا ہے لیکن مفرد مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، تو یہاں پہ یہ معنی جو ہوگا وہ جمع کا ہوگا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو گے۔ ایسے یہاں پہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، علیکم جو تمہارے اوپر ہیں۔ وما انزل علیکم، دوسرے نمبر پہ کس کو یاد کرو؟ ما انزلہ، اس کتاب و حکمت کو یاد رکھو جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے۔ ما اسم موصول الذی کے معنی میں، انزلہ اس نے نازل کی، اتاری کس نے؟ اللہ نے۔ علیکم تمہارے اوپر، من کون سا؟ بیانیہ، یہ من بیان کر رہا ہے معنی کس کا؟ ما کا۔ جو اللہ نے اتاری، وہ جو کیا ہے؟ من الکتاب، وہ جو کیا ہے؟ کتاب، قرآن کریم۔ والحکمہ، اور حکمت، حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت، نبی علیہ السلام کی احادیث۔ یعظکم بہ، یعظکم، یعظ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کم تمہیں، بہ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بہ کی ضمیر کہاں جاری؟ ما انزلہ کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن، جو اللہ نے حکمت نازل کی ہے حدیث، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ یعظکم یہ حال ہے انزلہ سے۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد رکھو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا ہے دل کے ساتھ، دل میں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف ہو، دل میں یہ اعتراف ہو کہ اولاد یہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے، یہ مال جو میرے پاس ہے اللہ کا کرم ہے، یہ جو علم میرے پاس ہے اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ عہدہ جو میرے پاس ہے، یہ عزت جو میرے پاس ہے، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ یہ احساس کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ زبان کے ساتھ، زبان کے ساتھ آپ نعمت کو منسوب کر رہے ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ لوگوں کے سامنے آپ بار بار کہتے ہوں کہ یہ اولاد میرا تو کوئی کمال نہیں، اللہ نے دی ہے، یہ مال میرا کوئی کمال نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پڑھا لکھا تھا اس لیے مال مل گیا، نہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، ورنہ کتنے ہی پڑھے لکھے ہیں جو مال سے محروم ہیں۔ یہ جو مجھے دین اسلام مل گیا ہے، توحید کی نعمت مل گئی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ اور تذکرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی نعمتیں بیان کرتے ہوئے اپنا تذکرہ کر رہے ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ دیکھا گیا کئی لوگوں کو کہ جو اپنی میں بیان کرنے کے لیے حوالہ کس کا دیتے ہیں؟ قرآن کی آیت کا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے کہا جی میری نعمتوں کا اظہار کریں تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار یہ ہے کہ آپ کہیں کہ میرے اوپر اللہ نے یہ بھی احسان کیا، یہ بھی کیا، میرا کوئی کمال نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ نے اپنا فضل کیا، اللہ نے اپنا کرم کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیسے ہوگا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا عملی طور پہ شکر بجا لائیں۔ ایک تھا قول کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اب کیا عملی طور پہ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے کبھی نماز پڑھ رہے ہوں، کبھی روزے رکھ رہے ہوں، کبھی صدقہ خیرات کر رہے ہوں، اور کبھی آپ اپنی اولاد کو اس لیے نمازی بنا رہے ہوں، اس لیے توحیدی بنا رہے ہوں، اس لیے عالم دین بنا رہے ہوں کہ اللہ کی نعمت ہے
اور اللہ کی نعمت کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت میں رکھوں، اللہ کے دین کا عالم بناؤں، اللہ کے کلام کا حافظ بناؤں۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی جو نعمتیں ہیں انہیں یاد رکھو، ان کا تذکرہ کرتے رہو، اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب و حکمت اتاری ہے اسے بھی یاد رکھو۔ تو کیا اللہ نے جو قرآن اتارا ہے، جو حدیث اتاری ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اس کا الگ سے تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ عام نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی، جن کا تعلق اللہ نے اس نعمت کے ساتھ پیدا کر دیا۔ تو جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کے حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ خوش نصیب ہیں۔ کاش وہ اپنی خوش نصیبی کو سمجھ لیں، اور کاش ان کا تعلق قرآن و حدیث کے ساتھ اخلاص کی بنیاد پہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے ہو۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا اللہ نے خصوصی طور پہ تذکرہ کیا ہے، خصوصی طور پہ اللہ نے یہ نعمت یاد دلائی ہے۔ یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب و سنت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ تمہیں واعظ کر رہا ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ واتقوا اللہ، اتقوا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم ڈرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، اعلموا فعل امر ہے جمع کے لیے، تم جان لو، اس کا واحد ہوتا ہے اعلم، تو جان لے، ان اللہ، کیا جان لو کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ انا جو ہے اس کا اسم کیا ہے؟ لفظ اللہ، اور اس کی خبر کیا؟ علیم، اور بکل شیء علیم کے متعلق ہے۔ اللہ علم رکھنے والا ہے کس کا؟ ہر چیز کا۔ کل کا معنی کیا؟ ہر، شیء چیز، علیم بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ ان الفاظ سے کیا پتہ چلا؟ نمبر ایک، اتقوا اللہ، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے ڈرنے والا وہی ہوگا جو اللہ کے ہر آرڈر پہ عمل کرنے والا ہوگا، اور اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، ممنوع قرار دیا ہے، اس سے دور رہنے والا ہوگا۔ تو اللہ کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ تمام فرائض و واجبات پہ عمل پیرا ہوں، اور جو جو چیزیں حرام ہیں، ممنوع ہیں، ان سے دور رہیں۔ اور اللہ نے کہا جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ اللہ کے ناموں اور صفات کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ علیم ہے، اور کس حد تک علیم ہے۔ اللہ اس حد تک علیم ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، تو یہ علم لینا چاہیے۔ توحید اسماء و صفات کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی و مفہوم کے لحاظ سے بھی۔ آپ کو پتہ ہو کہ اللہ کے نام علیم ہے، اور یہ بھی پتہ ہو کہ اللہ کے نام علیم کا مطلب کیا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ جب ایسا ہوگا تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے تو اللہ تعالیٰ اسے کہاں جگہ دیں گے؟ جنت میں جگہ دیں گے۔ 99 نام آپ کو آتے ہوں، معنی مفہوم آپ جانتے ہوں، اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوں، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق دے۔ آخر میں یہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے یہاں پہ بھی آخر میں وارننگ دے دی ہے کہ میں نے احکام بتا دیے عورتوں کے بارے میں، طلاق کے احکام، اب مجھ سے ڈرتے رہو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ مجھے تمہاری ایک ایک چیز کا علم ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ تم نے بیوی سے رجوع کیا ہے تو کیوں کیا ہے، اور اب اس پہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہو، خرچہ کیوں کم کر دیا ہے، پہلے جیسا سلوک کیوں نہیں رہا۔ اللہ ایک ایک چیز کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ یہ وارننگ ہے مردوں کے لیے، اور اس میں خوشخبری ہے عورتوں کے لیے، اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں پہ بھی۔ مردوں پہ اس لیے مہربان ہیں کہ ان کو وارننگ دے دی ہے تاکہ صحیح زندگی گزاریں، روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، اور عورتوں کے لیے اس میں رحمت ہے کہ مردوں کو جب وارننگ دے دی ہے تو اب مرد ان پہ ظلم کرنے سے بچیں گے اور اجتناب کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے صحیح معنوں میں ڈرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے نام سیکھنے کی
اور ان کا معنی و مفہوم جاننے کی اور ان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔